کرام، بالخصوص حضرت حافظ و قاری محمد راشد صاحب قبلہ اور شاعر اسلام حضرت قاری محمد ارشاد صاحب قبلہ اور آپ کے خطیب و امام دیگر علماء کرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هن لباس لکم وانتم لباس لہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جزے تو مابائے ندانم جزے تو مل جائے، تو ای خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ واہ 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 واہ۔ شہا بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ بے شک سبحان حضرات، آپ نے مجھ سے قبل بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت اور ایک تقریر بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ جی میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، انشاءاللہ 40-45 منٹ آپ مجھ کو برداشت کریں، پھر صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ جی سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاب میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، جی ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بے شک تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے سرکار کا وہ در ہے جس پر، میرے سرکار کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، آؤ سرکار کی سنت کو جگانے لگ جائیں، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ۔ آؤ سرکار کی سنت کو جگانے لگ جائیں، نعت سرکار زمانے کو سنانے لگ جائیں، واہ 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 واہ، سبحان نعت اللہ سبحان سرکار اللہ۔ زمانے کو سنانے لگ جائیں۔ 4 حرفوں کا ہے سرکار کا نام نامی، 4 حرفوں کا ہے سرکار کا نام نامی، بیٹھ کر سوچو تو زمانے لگ جائیں، ہائے ہائے کیا بات ہے، بیٹھ سبحان کر اللہ۔ سوچو تو زمانے لگ جائیں۔ حضرات، آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خدا فرماتا ہے، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ آپ ذرا اس پر توجہ کیجئے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ علماء کرام اس کے معنی بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
فرماتے ہیں اللہ نے جو عورت کو مرد کا لباس فرمایا ہے، مرد کو عورت کا لباس فرمایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جیسے لباس سردی کے اندر ہمیں جاڑے سے بچاتا نظر آتا ہے، گرمی ہو تو لباس ہمیں لو سے بچاتا نظر آتا ہے، انسان کے جسم کی یہ لباس حفاظت کرتا ہے۔ خدا یہی فرمانا چاہتا ہے میرے بندو، شادی کے بعد میں حالات یہ ہوتے ہیں جب دو، ایک عورت ہے ادھر مرد ہے، دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، ازدواجی زندگی قائم کرتے ہیں، خدا فرماتا ہے تو ان کا حال بھی یہ ہوتا ہے جیسے لباس سردی میں انسان کو بچاتا ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیں اگر بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو شوہر بڑھ کے اس پریشانی کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، اگر شوہر کو پریشانی ہوتی ہے تو بیوی بڑھ کر کے اپنے شوہر کی پریشانی کو بانٹنے کی کوشش کرتی ہے، علاج کراتے ہیں ایک دوسرے کا۔ یہ خدا نے فرمایا۔ ایک معنی اور بیان کیا جاتا ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں جس طرح آدمی لباس پر فخر کیا کرتے ہیں، لوگوں کی شناخت لباس سے ہوتی ہے، اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے تو لوگ اس کو مالدار کہہ کے پکارتے ہیں، لوگوں کو اچھا لباس پہنتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی امیر گھر کا یہ بندہ نظر آتا ہے، کسی امیر گھرانے سے اس کا تعلق لگتا ہے۔ حضرات ہم اگر کسی گھٹیا لباس والے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں یہ بندہ تو غریب ہے، کسی غریب خانے سے اس کا تعلق ہے، اس کے جو سرپرست ہیں وہ غریب ہیں، ہم بچے کو دیکھیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں یہ دنیا کی مثال ہے۔ اسی طرح خدا فرماتا ہے اے میرے بندو، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو، مطلب یہ ہے جیسے لباس سے اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے، لباس سے جیسے آدمی کی شناخت ہوتی ہے، امیر و غریب کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر کوئی مرد نیک ہو تو بیوی کی پہچان کا باعث ہوتا ہے، اگر کوئی بیوی نیک ہوتی ہے تو مرد کی پہچان کا باعث ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ میں نے یہ جو آیت کریمہ پیش کی ہے، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے نکاح کے تعلق سے رکھنی ہے۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے نکاح کر لیا، آقا فرماتے ہیں اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، فرماتے ہیں جس بندے کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اور کیا کرے وہ آدھے ایمان کی تکمیل کے لیے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ اچھے عمل کرتا رہے وہ کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے۔ حضرات محترم آج ہم دعوے کرتے نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے بھائی سے بڑا پیار ہے، ہم کہتے ہیں مجھے بہن سے بڑا پیار ہے، ہم کہتے ہیں مجھے استاد سے بڑا پیار ہے، ہم کہتے ہیں اپنے باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن ذرا حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں لوگوں محبت کا دم بھرنے والوں، محبت کے گیت گانے والوں، ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم یہ کہتے ہو ہمیں فلاں سے پیار ہے، فلاں سے پیار ہے، فلاں سے ہمیں بڑا پیار ہے، لیکن میری زبان سے سنو، آقا فرماتے ہیں لم یرا للمتحابین مثل النکاح شیء۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب دو بندے نکاح کے بندھن سے بندھ جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تمام محبتیں ہیج ہو جاتی ہیں، یہ محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یسین نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جواب نہیں ہے حضرت، واہ 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 واہ۔ یہ نکاح کے فوائد ہوتے ہیں اور ہم
ہمیں لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح میں یہ شادیوں میں اتنے خرچے جتنے ہم نے بڑھا دیے ہیں سب یہ ہماری طرف سے ہوا ہے۔ شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اتنے اخراجات کریں، خرچے کریں، نہیں، شریعت تو کہتی ہے نکاح جتنا آسان ہوگا اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا جتنا نکاح کو آسان کرو اتنی خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہماری طرف سے شادیوں میں خرچے آئے ہیں۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے جواب سنیے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اتنے پیسوں کو اٹھا دیا ہے، ہم نے 10 لاکھ روپے اٹھا دیے ہیں۔ لڑکی کی شادی ہوتی ہے سمجھتے ہیں زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، لوگ پیسوں کا رونا روتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے طرف سے ہے۔ ذرا سنیے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں ادھر بظاہر تمہیں نظر آتا ہے آپ نے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا ہے، مہمان آ گئے ہیں ان کو کھانا شادی کے موقع پر آپ نے کھلا دیا ہے، لیکن اس کی فضیلت سماعت کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں اس شادی کرنے کی فضیلت یہ ہے، نکاح کی فضیلت یہ ہے جب کوئی دلہن شوہر کے گھر میں آتی ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے عریضہ پیش کرتے ہیں مولا آج ایک نئی نویلی دلہن اس گھر کے اندر آ گئی ہے، پروردگار فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس بندے کو وہ عطا کر دو جو بھی یہ مجھ سے مانگے اس کو دے دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اس کو وہ عطا کر دیا جائے جو میری بارگاہ میں یہ طلب کر رہا ہے۔ حضرات یہ شادیوں کی نکاح کی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حضور فرماتے ہیں بے شک تمہارے شوہروں کا بھی تم پر حق ہے، اور آقا نے فرمایا شوہروں کو خطاب کیا فرمایا اِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے میرے غلاموں تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، اور حضور فرماتے ہیں اِنَّ لِأَوْلَادِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے میرے غلاموں تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِوَالِدَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حضور فرماتے ہیں تمہارے والدین کا بھی تم پر حق ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف جو ہے بیوی کو میری خدمت کرنی ہے، وہ میری فرما برداری کری، شوہر یہ سمجھتا ہے، بیوی سمجھتی ہے میں اس کے گھر میں آئی ہوں یہ مجھے راضی رکھے، میرا حق ادا کرے، بیوی یہ سمجھ رہی ہیں۔ ادھر آپ باپ کو دیکھیں تو باپ سمجھتا ہے صرف اولاد پر ذمہ داری ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کرے، فرما برداری کرے، ان کو عزت دے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اولاد پر کوئی حق نہیں ہے، اولاد کا میرا تو اولاد پر حق ہے مگر اولاد کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ اولاد میرے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، لیکن ہم اولاد کے ساتھ میں کریں نہ کریں یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہو چکا ہے۔ حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت نے اولاد پر پابندی لگائی ہے اپنے والدین کا حق ادا کریں، ان کی خدمت و فرما برداری کریں، ان کی تعظیم کریں، وہیں پر آقا نے ماں باپ پر بھی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اولاد کا بھی حق کی ادائیگی کریں، اولاد کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اولاد کا حق کیا ہوتا ہے آپ کہیں گے اولاد کا حق یہ ہے جناب والا اس کی پیدائش ہو گئی آپ کے بچے کی، آپ پر یہ حق بنتا ہے اس کی تربیت اچھی کریں، دین اسلام سے آپ اس کو جوڑیں، گناہوں سے آپ اس کو بچا دیں، یہ والدین پر ذمہ داری ہے، نہ کہ یہ ذمہ داری ہے آپ نے کچھ پڑھایا نہیں، دین کی ایک پارہ تک دین کا آپ نے نہیں پڑھایا، ایک کلمہ تک اپنے بیٹے کو نہیں سکھایا ہے، آپ نے کمانے کے لیے بیٹے کو روانہ کر دیا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمانے بیٹے کو بھیجا جائے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی باپ کیا ہی اچھا ہوتا بیٹے کے ہاتھ میں یسرنا القرآن دے دیتا، قاعدہ دیتا، قرآن پاک کو بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیتا، بیٹا جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا قسم خدا کی میرا یقین کہتا ہے
अगर माँ बाप बेटों की तरबियत अच्छे करते, माँ बाप बेटों को संवारते बचपन से लेकर के आखिर तक, ये बेटा वो दीन का आलिम बनता नजर आता। जब बाप बुढ़ापे को पहुंचता, जब माँ बुढ़ापे को पहुंचती, तो बेटा अपने बाप की भी खिदमत करता नजर आता, माँ की भी खिदमत करता नजर आता। आज हमें रोना ये आता है, बेटा हमारी बात नहीं मानता है, माँ कहती है बेटा हमारी नहीं सुनता है, बाप ये कहता है बेटा बड़ा बात बेअदब बन गया है, इसको क्या हो गया है। मौलाना साहब के पास आया जाता है, हजरत जी कोई तावीज कर दिया जाए, कोई दुआ दे दी जाए ताकि हमारा बेटा हमारी बात मान ले। मैं कहता हूं सबसे बड़ा तावीज ये था, सबसे अच्छा तावीज ये था, बेटा जब पैदा हुआ था वो जैसे जैसे बढ़ रहा था उसको दीन इस्लाम से जोड़ा जाता, वो वालिद की भी बात मानता, वालिदा की भी बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अब तो वालिदैन ये समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आज ये मुआशरा हमारा चल रहा है। वालिदैन को ये फिक्र नहीं कि मुझे मेरे दो बेटे हैं तो दोनों के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए और दोनों को एक नजर से देखना चाहिए। मगर बाप है वो छोटे में ही रहना पसंद कर रहा है, अब बड़े को तरजीह नहीं, बड़ा तो उसे बड़ा बुरा लगता है। कुछ बाप हैं बड़े को तरजीह दे रहे हैं, छोटे में रहना पसंद नहीं करते। छोटा अगर बुलाए भी तो जाने तैयार नहीं है। ये तो वालिदैन का मामला है। आप अपनी औलाद के साथ में अगर हक तलफी करेंगे, एक को तरजीह देंगे और एक को कुछ नहीं समझेंगे तो आपको भी हिसाब देना होगा, आपको भी इसका हिसाब देना होगा। हश्र का मैदान परवरदिगार आलम कायम फरमाएगा, वहां पर वालिदैन को भी पकड़ा जाएगा, उनको भी लाया जाएगा। एक बेटे का तूने दिल दुखाया था, एक बेटे के साथ तू रहा था, एक को राजी किया था, वो तेरा बेटा तुझसे राजी था, लेकिन एक को तूने सताया था, उस पर जुल्म किया था, उस पर ज्यादती की थी। हजरात मोहतरम वालिदैन को वहां पर हिसाब देना होगा। मेरे भाई ये ना सोचें, बीवी ये समझती है आज के दौर में कि ये जो मैं जिसके घर में आई हूं, शोहर जैसे मैं कहूं वैसे राजी हो जाए, जो मैं कहूं मेरी बात मानी जाए, लेकिन वो ये समझती है मैं शोहर की खिदमत न करूं। शोहर समझता है ये मेरे पैर भी दबाए, जो मैं कहूं ये बीवी वो करती नजर आए। ऐसा नहीं है, इस्लाम ने हर एक के हक रखे हैं। बंदे को अपनी लिमिट में रह करके एक दूसरे के हक को समझना चाहिए। जब हम बीवी के हक को अदा करेंगे, जहां बीवी का हक को समझना है उसको अदा कर दिया, वालिदा का क्या हक है उसको अदा कर दिया, वालिद का क्या हक है उसको अदा कर दिया, पड़ोसी का क्या हक है उसको अदा कर दिया। हजरात तमाम जब हुकूक अदा करके जाएंगे, महशर के दिन परवरदिगार आलम फरिश्तों से फरमा देगा, मेरे फरिश्तों ये बंदा वो है किसी की हक तलफी करके नहीं आया है, बल्कि सबको राजी करके आया है, इसको जन्नत का परवाना दे दिया, जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। हजरात ये आप जरा मिजाज बनाएं, तमाम पर अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी लगाई है। एक दूसरे के हुकूक की हमें रियायत करनी चाहिए, एक दूसरे के हकूक को हमें समझना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, मैं ज़ौजैन के ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैंने तमहीद के तौर पर ये तमाम बातें जिक्र कर दी हैं, आप जरा सुने। ये मैं पहले यहां से शुरू करता हूं, औरत को किस तरह से अपने शोहर का कहना मानना चाहिए, किस तरह से उसको खुश करना चाहिए, किस तरह से फर्मा बरदारी करना चाहिए। हजरात मेरे आका की बारगाह में एक सिहाबिया हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये जो मर्द हजरात है ना आपकी बारगाह में आकर के बैठ जाते हैं, आपकी बातों नसीहत सुनते हैं, ये आपके पीछे नमाज भी अदा करने के लिए चले जाते हैं, आप वहां पर भी इनको खिताब फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, लेकिन हमारे जहन में एक बात गर्दिश करती है, अल्लाह के रसूल हम आपकी बातों को नहीं सुन पाते हैं। हजरात मेरे आका